آج ماہ رجب کا تیسرا ہفتہ آ چکا ہے، 17 تاریخ رجب کی ہے۔ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے صرف چھوٹا سا آسان سا عمل آج کے دن پڑھ لینا، غیبی فرشتے انشاءاللہ تمہارے گھر میں دولت پھینک پھینک کر چلی جائیں گے۔ دیکھنا دولت تمہیں فوراً غیب سے آئے گی۔ یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو اگر آج آپ نے گوا دیا، نہ پڑھا، تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج وہ میرے بھائیوں میری بہنوں دن ہے کہ جس دن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب یہ دن آئے، کب یہ موقع ملے اور میں رب کو راضی کرنے کا، غیبی خزانوں کو حاصل کرنے کا، غیبی فرشتوں سے مدد حاصل کرنے کا، فوری طور پر اپنے گھر میں زندگی میں جہاں نظر ڈالوں وہاں پیسہ ہی پیسہ ہو، عمل پڑھتے ہی چاروں طرف سے پیسہ آنا شروع ہو جائے، تو آج وہ عمل تمہیں دے کر جاؤں گا جو تمہاری ہستی بستی زندگی انشاءاللہ ایسی بنا دے گا، دکھ بھری زندگی کو خوشیوں میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ آج اگر 2024 تمہارا تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں، محتاجیوں میں گزر چکا ہے، تو 2025 نئی خوشیاں، نئی خوشحالیاں تمہاری زندگی میں لے کر آئے گا۔ آج اس عمل کو اگر تم نے نہ پڑھا تو تمہاری پھوٹی ہوئی قسمت پر مجھے رونے کو دل کرتا ہے۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، ہاتھوں کی انگلیوں پر 3 بار پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ وہ آج ملے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ میں نے خود رجب کے اس تیسرے ہفتے کے دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب یہ ہفتہ آئے اور میں رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرواؤں۔ میں 3 بار اس خاص وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لوں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنوا لوں۔ اتنا طاقتور وظیفہ، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ رجب کے اس تیسرے ہفتے کے دن 17 تاریخ کو رجب کی پڑھتے ساتھ ہی ہر مقصد جتنا مرضی بڑا ہو فوراً پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے اس وظیفے کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے ماہ رجب کے اس تیسرے ہفتے کے دن اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ سال کا یہ تیسرا ہفتہ ہے اور ماہ رجب کا بھی یہ تیسرا ہفتہ ہے۔ یہ وظیفہ انسان کی تقدیر اور نصیب کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آج ماہ رجب کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں جس کا پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب رجب کا مہینہ آئے، کب نیا سال شروع ہوگا، سال کا تیسرا ہفتے کا دن آئے گا۔ آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے ماہ رجب کے اس تیسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف 3 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آج ایک ایسا خاص مسترد وظیفہ لے کر آیا ہوں، جب کوئی بندہ ماہ رجب کے اس خاص ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لے گا تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو پڑھنے والے پر رحمت کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کے گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ دوستو، جب کوئی بندہ اس وظیفے کو ماہ رجب کے تیسرے ہفتے کے دن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ترقی سے مالا مال عطا فرما دیتا ہے، اسے مال و دولت سے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں سے باغات عطا فرماتا ہے۔ جسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہو، جسے اللہ کے قریب ہونا ہو، اللہ کا لاڈلا بننا ہو، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروانا ہو، اللہ سے اپنے تمام مسائل کا خاتمہ کروانا ہو، جب کسی کو رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانی ہو، تو آج ماہ رجب کے اس تیسرے ہفتے کے دن اس وظیفے کو پڑھیں۔ آج ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا مجرب وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فکروں کو، بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ عزت، دولت، طاقت، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ دولت ساتھیوں، بھائی بہنوں، خوب ملے گی۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ چاہتے ہیں اور آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، صحیح اور غلط کی آگاہی عطا فرمائی ہے۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے، وہ سیاہ کرتا ہے، سفید کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اسی لیے آپ نے اور ساتھیوں، بھائی بہنوں، اللہ پاک نے اس لیے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ آج ماہ رجب کے اس خوبصورت ہفتے کے دن، اس خاص ہفتے کے دن آپ نے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، کیونکہ انسان پر جو بھی آزمائش آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی بیماری آتی ہے، جو بھی تنگ دستی آتی ہے، وہ رب کی پکڑ کی وجہ سے آتی ہے۔ انسان جانے انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی گناہ کر بیٹھتا ہے، وہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، اور جب تک اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر لیتے تب تک آپ راتوں کو جاگ بھی لیں، جتنی مرضی عبادات تسبیحات پڑھ لیں، وظائف بھی کر لیں، اعمال کتنے بھی کر لیں،
آپ کی نہ تو کوئی دعا قبول ہوتی ہے نہ ہی کوئی حاجت پوری ہوتی ہے۔ دوستو اسی لیے اگر کوئی بندہ سال 2024 میں غربت کا مارا تھا، تنگ دستی کا مارا ہے، ساتھیوں بھائیو بہنوں بے بسی لاچاری مجبوری کا مارا ہوا بیٹھا ہے، اگر کوئی 2024 میں وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہے، جس کے گھر کے حالات کئی سالوں سے ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے، جو پریشان ہے کہ کام ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، ہر قدم پر رکاوٹ ہے، ہر قدم پر بندش ہے، ہر قدم پر مشکلات ہے، ہر قدم پر پریشانیاں ہیں، تو آج ماہ رجب کے اس تیسرے ہفتے کے دن اس عمل کو صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ تیسرے ہفتے ہی نصیب بدل جاتے ہیں، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے، ہر کوئی راتوں رات رب کریم سے اپنے حق پہ بہتر فیصلے کروانا چاہتا ہے۔ من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے انسان تو کہتا ہے کہ منہ سے نکلے اور پورا ہو جائے، لیکن آج واقعی میں ماہ رجب کا تیسرا ہفتہ اتنا قبولیت کا دن ہے، ہر گھڑی رب کعبہ کی رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں، لیکن ہے کوئی مانگنے والا؟ اگر آپ واقعی اللہ کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، وہ بھی ایک دن کے اندر، تو اس عمل کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ یا اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے۔ یہ جملہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ اللہ پاک کو جملہ اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اللہ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اسی لیے اپنی رحمت کے بند دروازے اس پر کھول دیتا ہے، پھر اس بندے کو اتنا عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ دوستو یہ آیت مبارکہ قرآن مجید میں موجود ہے جو مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتاتی ہے، جس میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں، کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہے، لیکن اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آج ماہ رجب کے تیسرے ہفتے کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، آج موقع ہے۔ سورہ مزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آیات اور احادیث میں اللہ کریم نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی تلقین کی، اور توبہ اور ساتھیوں بھائیو بہنوں اور تمام مشکلوں سے چھٹکارے کے لیے، تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہو چکے ہیں، قدم قدم پر رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، دن رات صغیرہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارا نفس شیطان کے چنگل میں پھنس چکا ہے، ہم اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، شیطان نے ہمیں آخرت سے غافل کر دیا ہے، اس فانی اور ختم ہونے والی زندگی میں ہم مگن ہو چکے ہیں۔ ماں کا بیٹے کو نہیں پتہ، بیٹے کا ماں کو نہیں پتہ، لیکن آج سال 2025 نیا سال شروع ہوتے ہی نیت کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ تو دوستوں بغیر وقت ضائع کہ آئیں آج کے اس بابرکت امر کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کا بھی اس خیر خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ماہ رجب کے مہینے میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کے حوالے کرتا رہوں گا، انشاءاللہ آپ کو ملتے رہیں گے وظائف۔ آج ماہ رجب کا تیسرا ہفتے کا دن ہے، جس کا بڑی شدت سے انتظار کیا، پورا سال انتظار کیا کب ماہ رجب کا یہ تیسرا ہفتہ آئے اور یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا 3 بار ہے، جس کو جو بہتر لگے پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اب توجہ کریں، آپ یہ وظیفہ ماہ رجب کے تیسرے ہفتے کے دن صبح فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں،
ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ کسی بیماری پریشانی سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج میرے دوستوں، جس کا جو بھی مسئلہ ہے، میری بہنوں جو دکھیاری ہیں، جو تھک چکی ہیں وظیفے پڑھ پڑھ کر، گھر کے حالات سے تنگ آ چکی ہیں، اپنے الفاظ میں نیت کریں کہ مولا کریم نیا سال شروع ہو چکا ہے، رجب 13 مہینہ ہے، آج رجب کا تیسرا ہفتے کا مبارک دن ہے، ہماری تمام تنگ دستیوں کو ختم فرما دے، اس سال کو ہمارے لیے، اس مہینے کو ہمارے لیے رحمت والا، برکت والا، کامیابی والا بنا دے۔ یعنی آپ نے اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جو مانگو گے مقصد آپ کا جتنا مرضی بڑا ہو انشاءاللہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ جب آپ رجب کے مہینے میں تیسرے ہفتے کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ رب کریم سے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتے ہیں، تو عرش الہی پر بیٹھا رب آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رجب کے اس تیسرے ہفتے کے دن اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے کہ کب یہ وظیفہ آئے اور ہم رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروائیں، کب یہ قبولیت کی گھڑیاں آئیں، ہم یہ چھوٹا سا عمل پڑھ کر اپنی نسلوں کے رزق کا انتظام کریں۔ پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، آپ کے وہ کام بھی جو کئی سالوں سے اٹکے ہوئے ہیں۔ ماہ رجب کے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، تیسرے ہفتے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے ترتیب طریقے سے کرتے ہی خود بخود انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ دوستو یاد رکھیے گا، جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر راستے بھی بن جاتے ہیں، اسباب بھی بن جاتے ہیں، غیبی مدد بھی آ جاتی ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کے آپ کے قدموں میں آتی ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، توجہ کریں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، توجہ کریں ساتھیوں، بھائیو بہنوں، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی، یعنی کہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہوئے لاپرواہی مت کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے آپ جتنے بھی آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں، آپ جتنے بھی گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے جائیں۔ آپ اپنے گناہوں کو بہتر جانتے ہیں، میں اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ آپ نے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، آپ رب کریم کو راضی کر کے بیٹھیں گے، آپ رب کریم سے پھر جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے فوراً بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفہ آج کا خاص الخاص اور مجرب طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ جس کی فضیلت اور برکت میں بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، ویڈیو کو ایک نئے سرے سے بنانا پڑے گا۔ صرف اتنا کہوں گا کہ ماہ رجب کے اس تیسرے ہفتے کے دن صرف 3 بار تیسرا کلمہ پڑھنے سے تیسرے ہفتے ہی، آج کے دن ہی یعنی نصیب بدل جائے گا انشاءاللہ۔ بڑے سے بڑا مقصد انشاءاللہ منٹوں سیکنڈوں میں پورا ہو جائے گا، بڑی سے بڑی پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آج کوئی ارجنٹ پیسوں، ارجنٹ کسی مقصد میں کامیابی چاہتا ہے، آپ کے رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ رشتے ہو جائیں، یہ وظیفہ 3 بار پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو بھی اچھی خبر سننے کو مل جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی بیماری ہے، آپ بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لیں، قرضہ ہے قرضوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں، راتوں رات امیر و قبیر ہونے کے لیے پڑھ لیں، 2024 کی تمام تنگ دستیوں سے جان چھڑانے کے لیے، اور نیا سال، نئی خوشیاں، خوشحالیاں اور نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے پڑھ لیا جائے۔ ساتھیوں، بھائی بہنوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہاں تک پڑھنا ہے، یہاں تک تیسرا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے۔ توجہ کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 1 بار ہوا۔ پھر دوبارہ سن لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 3 بار ہو گئے۔ اس طرح سے آپ نے صرف اور صرف 3 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ
3 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آسمان سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ 3 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ہی عرش الہی پر بیٹھا رب آپ کے حق میں بہتر فیصلے کر دیتا ہے۔ آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا قرضہ اترنا شروع ہو جاتا ہے، بیٹی کے روشن نصیب ہو جاتے ہیں۔ وہ بچے جو کئی سالوں سے لاکھوں کی ڈگری لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، آج صرف 3 بار تیسرا کلمہ اس کے ماں باپ پڑھ لیں، بچے خود پڑھ لیں، نوکری خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو صرف ایک بار اس عمل کو خود پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ عمل کتنا طاقتور ہے۔ اس عمل کے پڑھتے ہی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے 3 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی، ابھی تک میں نے آپ کو 2 وظائف 2 کام بتائے ہیں۔ پہلا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا، اور دوسرا وظیفہ میں نے آپ کو بتایا آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ 2 وظائف 2 کام کرنے کے بعد اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے رب کریم کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ دونوں نام اتنے طاقتور ہیں، اسے پڑھتے ساتھ ہی آپ پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا باسطو یا کریموں کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے جو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی نسلوں کی، ساتھیوں بھائی بہنوں، ہر طرح کی چنگل سے آپ لوگوں کو نکال دیتا ہے۔ آپ دشمن جو ہے وہ اس سے حفاظت چاہتے ہیں۔ آج کا دشمن گولی سے نہیں مارتا، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے ساتھیوں بھائی بہنوں حسد کی نگاہوں سے مار دیتا ہے، کاروبار پر بندش لگا دیتا ہے، آپ کو مجبور کر دیتا ہے، بچوں کے رشتوں پر بندش لگاتا ہے، آپ کی جوان اولاد رشتوں کے لیے پریشان ہو جاتی ہے۔ ایسے تمام لوگوں سے بچنے کے لیے یا باسطو یا کریموں کو پڑھ کر دیکھیں۔ آج آپ میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ کرم کی ایک نظر ہو جائے، تو دوستو آپ پھر آج موقع ہے۔ رجب کے اس تیسرے ہفتے کے دن آپ نے تیسرے نمبر پر یا باسطو یا کریموں کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا کریموں دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 شمار ہو گیا، یا باسطو یا کریموں دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا کریموں دونوں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا، یا باسطو یا کریموں دونوں کو ملا کر پڑھا تو 4 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا باسطو یا کریموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا باسطو یا کریموں کو پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ اللہ ایسا کرم فرمائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس پر کرم کی نظر ہو جائے ایک، اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہتی۔ اس کے گھر کے ایک ایک فرد میں اللہ کامیابی عطا فرما دیتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ اس کے دولت مند ہو جاتا ہے۔ آج یا باسطو یا کریموں کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا باسطو یا کریموں پڑھتے ہی آپ نے اب آخر میں کیا کرنا ہے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، آخر میں آپ نے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں فوری طور پر اس معجزاتی عمل میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر کی تاثیر دیکھنے والی ہوگی۔ جو لوگ کہتے ہیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج سورہ کوثر کو پڑھ لو، 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق بھی آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق اور دولت آپ کی جھولی میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس قرض کے لیے آپ نے 2024 میں دھکے کھائے، ٹھوکریں کھائیں، تانے سنے، آج رجب کے اس خاص ہفتے والے دن سورہ کوثر پڑھتے ہی ان تمام مسائل سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا اعطیناک الکوثر۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کی جو بھی حاجتیں ہوں گی، آپ کے جتنے بھی مقاصد ہوں گے، رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، قرض سے نجات کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ صرف ایک بار ماہ رجب کا ساتھیوں بھائی بہنوں میرے کہنے پر آج اس ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، اور رب کریم سے منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر وہ ذات آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گی۔ اور سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے جلیلے سے مانگیے گا۔ آج ماہ رجب کا مہینہ ہے، اور آج جو تاریخ ہے 17 تاریخ ہے، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے،
آپ سورہ کوثر کو روزانہ پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھیں۔ آپ جب بھی پڑھتے ہیں وہ ایک طرف، لیکن رجب کی 17 تاریخ جو سورہ کوثر کا خاص عمل ہے، اسے پڑھنے کا موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ بیمار ہیں تو دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر پھیر لیں۔ آخر میں جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے پورے جسم پر پھیرتے جائیں۔ آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماری نکل جائے گی۔ آپ لا علاج بیماری سے شفا پا لیں گے، اور بیماری سے شفا پانے کے بعد آپ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ والو، ابھی تک میں نے آپ کو جتنے اعمال بتائے ہیں، آپ نے اس میں اپنی طرف سے کوئی ترتیب چینجنگ وائب نہیں کرنی، بتائی ہوئی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ بند گلی سے بندہ نکل جاتا ہے اس عمل کو پڑھتے ہی، مجبوری سے، لاچاری سے، بے بسی سے، مایوسی سے نکل جاتا ہے۔ وہ جو کہتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ جو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، یہ کام ناممکن ہے، آج اس ایک وظیفے کو، اس عمل کو کرتے ہی اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں؟ آپ نے سورہ کوثر اس عمل کے اندر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اپنی منمانی نہیں کرنی۔ آپ نے یہ 3-4 جو میں نے اعمال بتایا کرنے کے بعد، وہ جو آپ کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، منہ تک نہیں لگاتے، آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، دنیا خود بھی چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو، کیونکہ یہ اعمال آپ کی ارجنٹ، آپ کو ہر حاجت کو پورا کر دیں گے۔ آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس طریقے سورہ کوثر کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار جیسے ہی سورہ کوثر پڑھ لیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ آسانیاں پیدا فرما دے گا، اللہ راستے کھول دے گا، اللہ رکاوٹیں ہٹا دے گا، اللہ بندشیں دور کر دے گا۔ آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آخر میں جب سورہ کوثر پڑھ لیں 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار پڑھ کے، تو آپ کا عمل کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب آخر میں آپ نے وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کی اجازت سب کو ہے، بس ایک بار لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے ایک بار شیئر کرنے سے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، نہ جانے کسی دکھیارے پریشان کا، کسی غمزدہ کا، کسی تکلیف میں بیٹھے ہوئے بندے کا، کسی بے روزگار کا، کسی قرضے میں ڈوبے ہوئے کا اگر بھلا ہو گیا تو اللہ پاک اس کا اجر و ثواب آپ کو دے گا۔ تو اسی لیے خدا را اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، اور آپ کو اللہ پاک کا جو بھی ایک پیارا نام پسند ہو وہ کومنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دعا ہے اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر دوران گفتگو کوئی دوستوں، بھائیوں، بہنوں غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو آپ بھی مجھے معاف کیجیے گا، اور اللہ پاک اپنے شان کریمی کے صدقے مجھے، ہم سب کو معاف فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ کو اللہ پاک کے کون سا نام سب سے زیادہ پسند ہے، 99 ناموں میں سے، وہ آپ نے کامنٹ میں ضرور لکھنا ہے، اور کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے گا کہ اللہ پاک نے عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ عمل پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی، صرف انہیں ہی ملتی ہے جنہیں اللہ پاک رزق اور دولت سے نوازنا چاہتے ہیں، جسے اللہ پاک ایک نیک انسان بنانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھنا ہے۔ اللہ پاک خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔